ہر سال رمضان کے مہینے سے پہلے ایک آواز لگتی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور اس حوالے سے ہر فرد کوشش کرتا ہے کہ مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ ایک اہم ترین مہینہ مل جاتا ہے، ہم اس کو اختیار کریں، لیکن ہمیں پورا سال اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ہیں، اہم فرائض میں سے ہیں، اور اسلام کی عمارت اسی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اور اس میں آگے فرمایا کہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ دینا۔ 5 جو چیزیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ تو قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں۔ اب یہ زکوٰۃ جو نکالنا ہے یہ کیوں ہے، اور اس زکوٰۃ سے معاشرے میں کیا فائدہ اور کیا اس کی افادیت عملاً ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ گرچہ ہم اس موضوع پر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں میں جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ قد افلح من زکاہا، قرآن کریم میں ذکر ہے نفس کا تزکیہ۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے اپنی گفتگو کی بھی اصلاح کرے، اس کا تزکیہ کرے، تزکیۃ القول جس کو کہتے ہیں، کہ اپنی گفتگو کے اندر صفائی ستھرائی کو پیدا کرے۔ اسی طرح تزکیۃ المال بھی ضروری ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، ہم یہ دیکھیں کہ کلمہ شہادت کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنے کے بعد 4 بڑے احکام ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 4 احکام ہیں، ان میں سے 2 حکم وہ ہیں جس کا تعلق بدن کی عبادت سے ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے بھی ہے، انسان کے مال سے بھی ہے۔ وہ 2 عبادتیں جس کا تعلق بدن سے، ان میں ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز پورا سال ہے اور ہر دن ہے، اور ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ انسان کی بدنی عبادت ہے۔ اس سے ایک ماحول بنتا ہے معاشرے میں۔ ایک آدمی جب لوگوں سے ملنا جلنا رکھتا ہے، نمازوں میں آنا جانا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنی مارکیٹ کی مسجد میں، دفتر کی مسجد میں، اور مختلف جگہوں پر، یعنی کہیں پر بس اسٹینڈ ہے، کہیں پر ریلوے اسٹیشن ہے، ہوائی اڈہ ہے، مختلف مارکیٹس ہیں، تو آدمی معاشرے میں گھومتا ہوا ان سب چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس سے لوگوں سے ایک ریلیشن بنتا ہے، اور اللہ نے نماز کو رکھا ہوا ہے، اس سے وہ اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو بدنی عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ اس سے غمخواری اور ہمدردی اور دوسروں کے لیے خیرخواہی کے جذبات کو پیدا کرنا ہے، کہ لوگوں کے غم میں شریک ہوں، لوگوں کی ضرورت میں شریک ہوں۔ آپ تو صرف صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا سال ان اوقات میں کچھ نہیں کھا پاتے، تو آپ ان کا بھی فکر کریں۔ تو روزے کے ذریعے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، گرچہ روزہ رکھنا مستقل ایک عبادت ہے، لیکن معاشرتی پہلو سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بھی فکر کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آدمی روزے دار کو اگر روزہ افطار کروا دے یا سحری کروا دے، اور اس میں بھی 1 گھونٹ پانی پلا دینا، 1 کھجور کھلا دینا، اس پر بھی پورے روزے کا اجر ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا۔ اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے اہم چیز ہے، کہ اپنے مال کو معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ زکوٰۃ میں
سال میں ایک بار رکھی ہے، اور رکھی بھی کس پر ہے؟ جو عاقل ہو اور بالغ ہو، نابالغ بچے پر بھی نہیں ہے اور مجنون پر بھی نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو جس کی ملکیت میں بہت سا مال ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے ان کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح عاقل پہ رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو مسلمان جس پر زکوٰۃ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ صاحب نصاب ہو، نصاب کے بقدر ہو۔ آسان الفاظ میں ہم نصاب یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر اگر مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر 4 قسم کے مال ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم شہری زندگی گزارنے والوں کے پاس 4 قسم کے مال ہوتے ہیں، یا تو سونا ہے، یا چاندی ہے، یا نقدی ہے، یا مال تجارت ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے کوئی مال رکھا ہے، چاہے وہ بیچنے کی نیت سے گارمنٹس ہو، چاہے وہ گروسری ہو، چاہے وہ کاسمیٹکس ہو، چاہے وہ لینڈ ہو، زمینیں ہو، مکانات ہو۔ بیچنے کی نیت سے اگر رکھیں تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، استعمال کی نیت سے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ جو سونا چاندی جو گھر میں رکھا ہوا ہے یہ تو استعمال کا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور نقدی اور مال تجارت، تو یہ ان کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اور اس نصاب کو بھی علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ اگر انفرادی طور پر ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر کوئی بھی 2 چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ آسانی کر دی کہ جب مال زکوٰۃ بندے کے پاس موجود ہے تو اس کو معاشرے میں ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ اس سے جب مال معاشرے میں گردش کرے گا تو خود فقر و فاقہ، افلاس اور بھوک اور لوگوں کی جو پریشانیاں وہ ختم ہوتی جائیں گی، اور اس سے جب لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ چوری چکاری لوٹ مار یہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، ایسے ہی اچھی طرح تلاش کر کے مستحقین تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جا کے تحقیق کریں، معلوم کریں کون مستحق ہے، پھر اس کو جا کے دیں۔ اور پھر زکوٰۃ سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے، مالدار کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس کو مال نکالنے کی توفیق ملتی ہے تو اس کی طبیعت میں یہ آتا ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا، اور یہ جو مستحق اس سے مال لے رہا ہے تو یہ اس کو چاہیے کہ یہ ان کا احسان مند بنے کہ دیکھو مجھے مستحق مل گئے، میں ان پر مال لگا کر جو ہے وہ اپنے اس ذمے کو ادا کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ بندوں کا حق نہیں ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ جیسے نماز روزہ یہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے، لیکن اس کا مصرف اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کا مستحق بنایا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ پھر ایک اور مالی عبادت ہے، وہ حج ہے، اور وہ مالی بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اب لوگ عام طور پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالیں یا رمضان سے پہلے نکالیں تو کیا کریں؟ تو بھائی جس کا جب سال پورا ہو جائے اس وقت زکوٰۃ نکال لے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی کچھ رقم نکال لیتا ہے، کچھ رمضان میں دیتا ہے اس نیت سے کہ رمضان میں میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اس اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو یہ اجر بھی مل جائے گا۔ لیکن اس نیت سے کہ زکوٰۃ روک کے رکھنا کہ ابھی رمضان تو بہت دور ہے مجھے وہ اجر چاہیے اور مستحق موجود ہے روک دیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ضرورت مند سامنے آ جائے اس کو آدمی زکوٰۃ دیتا رہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے پورا سال آدمی کے پاس موجود ہے اگلے سال تک، تو اس دوران تھوڑی تھوڑی نکالتا رہے، اس میں رمضان بھی آ جائے گا، رمضان کے بعد بھی آ جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ پہنچائیں جو واقعتاً مستحقین ہیں، محروم ہیں، وہ سوال نہیں کرتے لیکن وہ ضرورت مند ہیں، ان کی تحقیق کریں، اپنے علاقوں میں تلاش کریں، اپنے آس پاس تلاش کریں۔ ایسے کئی سارے گھرانے ہیں جہاں پر رمضان پورا گزر جاتا ہے اور افطاری کو کھانے کو نہیں ہوتا، عید آ جاتی ہے، پرانے کپڑے پہننے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے کئی ادارے ہیں جہاں پر کچھ بچے ہیں، جہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا
یہ مال معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرے، معاشرے میں عام ہو اور لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا